کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مدد انسان کی نہیں کرتا؟ کیا صحابہ کی مدد اللہ نے نہیں کی؟ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو بچھاڑ دیا تھا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، وہ بھی انسان تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کا ایمان صحابہ کا تھا۔ ہم اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، ہم اللہ کو اپنا بنا کے دیکھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مدد نہ کریں، اور مایوسی تو کفر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو مایوس ہوتا ہے اس نے کفر کر دیا، وہ کفر کے درجے میں آتا ہے۔ مایوسی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور آج بھی اللہ ویسے ہی مدد کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کو برتری نصیب فرمائی۔ آج بھی اگر کوئی شخص گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جو دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دشمنوں پر اتنی بھاری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ دعا دشمنوں کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی ہے۔ یہ دعا اگر کسی شخص کو دشمن تنگ کرے اور یہ قادر نہ ہو اس سے بدلہ لینے کا، اس کو قدرت نہ ہو کہ اپنے دشمن سے بدلہ لے لے، یہ ہر روز یہ دعا 100 دفعہ پڑھے اور پھر دیکھے اس کے دشمن کو اللہ کیسے ذلیل کرتے ہیں۔ اس کا دشمن اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں میں گرا دیں گے اور معافیاں مانگتا پھرے گا دشمن۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل سے وہ دعا نکلے، ہم دعا دل سے پڑھیں، نہ کہ زبانی بس دعا پڑھ لی اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ نہیں، بلکہ دل سے دعا کریں اور یہ دعا کا اہتمام کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے دشمن کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور دشمن کو آپ کے سامنے ذلیل کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کا اہتمام بھی کیجیے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ آپ پر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان تو اس سے بھاگ ہی نہیں سکتا۔ مسلمان جب ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی انسان کے ساتھ ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، کیونکہ وہ انسان صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خود مدد کرتے ہیں۔ کیا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص کو جب دشمن نے گھیر لیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نفل میں کھڑا ہوا، اس نے یہ آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ یہ دعا پڑھی نہیں تھی کہ وہ جو دشمن تھا اس کو فرشتے نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ اور میرے بندے کی مدد کرو۔ وجہ کیا تھی کہ اس بندے کے سر پہ موت سوار تھی، اور اس موت کی ڈر کی وجہ سے یہ دعا، یہ آیت اس کے دل سے نکلی۔ جب دل سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً مدد بھیجی اور اس کی جان دشمنوں سے بچ گئی۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ویسے ہی ہے جیسے اس وقت تھی، لیکن اس میں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہم مانگنے میں کمزور ہیں، اور اگر ہم اس طرح مانگے جس طرح وہ مانگتے تھے، صحابہ مانگتے تھے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح اترے گی جس طرح اس وقت اترتی تھی۔ تو یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ آپ پڑھ کے دیکھیں اور پھر دشمن کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ دعا اتنی مجرب ہے کہ جس نے آزمائی ہے، جس نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل ان کو زندگی میں عطا کیا ہے۔
تو دوستو اس کا اہتمام کیجئے، درود شریف کا اہتمام کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔